اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر اس کو رد کر دیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کر دیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ دیکھیے تفسیر بحر محیط میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ نقل فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ نہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی اور ان کے اعمال اس جگہ پر جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ یہ تفسیر بحر محیط نے اس آیت کریمہ کی وضاحت یہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ نہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اور ان کے اعمال اس جگہ پر، اس مقام پر جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس جگہ اور اس مقام کا نام قرآن مجید کی سورہ تطفیف جو پارہ نمبر 30 کے اندر آئی ہے، سورہ مطففین میں اس جگہ کا نام علیین بتلایا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، یعنی انسان کے پاکیزہ کلمات اللہ کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور ان کا نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے، یعنی انسان کے جو عمل صالح ہیں اس کی وجہ بنتے ہیں کہ اس کلمات طیبہ، کہ یہ کلمات طیبہ انسان کے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، یعنی انسان کے پاکیزہ کلمات اللہ کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور ان کا نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے، یعنی انسان کے عمل صالح اس کی وجہ بنتے ہیں کہ اس کے کلمات طیبہ، اس انسان کے کلمات طیبہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاتے ہیں اور انسان کا نیک عمل ہی ان کلمات کو اٹھانے کا سبب اور وجہ بنتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ اکرام سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ جو منکرین ہیں، کفر کرنے والے، منکرین کفر کرنے والوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ ان کی روحیں زمین پر پٹک دی جاتی ہیں۔ منکرین یعنی کفر کرنے والوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ یعنی ان کی روحیں زمین پر پٹک دی جاتی ہیں۔ اور دیکھیے اس مضمون کی
جو بیان کیا جا رہا ہے اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جی ہاں، 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، ابو داؤد، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو ہم خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے، اور صحابہ اکرام آپ کے آس پاس خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کے لیے، جی ہاں، مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور مرنے والے کے سامنے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے، جیسے کسی مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے فوراً پانی باہر نکل آتا ہے۔ جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی روح کو موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں، جہاں ان کو راستے میں کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، بھئی یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ فرشتے اس کا وہ نام اور وہ لقب پکارتے ہیں جو عزت اور احترام کے لیے اس کے لیے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی اسی لقب کو اور اسی نام کو وہ فرشتے پکار کر بتلاتے ہیں جو عزت اور احترام کے لیے دنیا میں اس کا نام مشہور تھا اور اس کا نام استعمال کیا جاتا تھا، اور نہایت ادب سے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہیں، یہاں تک کہ یہ فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں۔ جی ہاں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہاں سے اور بھی فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر وہ پہنچتے ہیں۔ اس وقت حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو، میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اس کی روح کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آ جاتی ہے، اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں یہ بزرگ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت ایک آسمانی آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی کھول دو، اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور پھر اس کا وہ نیک عمل جو اس نے دنیا میں کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ حال تو ہے ایک مومن ایمان والے اور نیک بندے کا۔ جی ہاں، جب ایک نیک بندہ ہوتا ہے، ایمان والا بندہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بالمقابل ایک وہ شخص ہے
کفر کرنے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا، ایک کفر کرنے والے اور اللہ کے انکار کرنے والے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ مہیب صورت، ڈراؤنی صورت، فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ ہو، گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں سے کھینچی جائے، یہ روح نکلتی ہے۔ جب یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راستے میں جو بھی فرشتے اس کو ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی یہ کس کی روح ہے؟ یہ فرشتے اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام اور برے سے برا لقب پکارتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں مشہور تھا، جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں۔ یہاں تک کہ پہلے آسمان پر دروازے کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھ دو۔ یہاں جہاں نافرمان بندوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں اور اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آ جاتی ہے۔ فرشتے اس کو اٹھا کر وہی سوال کرتے ہیں جو پہلے مومن بندے سے کیا تھا۔ یہ سب کا جواب صرف یہی دیتا ہے، ہا ہا لا ادری کے الفاظ ہیں، ہا ہا ہو لا ادری، یعنی میری مصیبت میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے اور اس کی قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ لمبی حدیث ہے، خلاصے کے طور پر ہم نے بیان کی ہے۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ منکرین، کفر کرنے والے کی روح آسمان تک لے جائی جاتی ہے، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا تو وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کر دیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت اس کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہوں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آگے اسی آیت نمبر 40 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ دیکھیے پہلے ہم الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ اس میں یلج کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا کم جگہ میں گھسنا۔ یلج کسی چیز کا کم جگہ میں گھسنا، اور جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور سم سوئی کے روزن کو کہتے ہیں، سوئی کے ناکے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے۔ معنی یہ ہوئے، اب آیت کے معنی یہ نکل کر سامنے آئے کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ جیسا عظیم الجثہ جانور سوئی کی روزن میں، سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ جیسا عظیم الجثہ جانور سوئی کے روزن میں داخل نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا دخول محال ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی محال ہے۔ اس سے ان لوگوں کے دائمی جہنم کے عذاب کو بیان کرنا مقصد ہے۔ جو یہ مثال بیان کی گئی ہے، اس سے
ان لوگوں کے دائمی جہنم کے عذاب کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ جیسا جسیم الجثہ عظیم الجثہ جانور سوئی کے روزن میں داخل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اونٹ کا دخول جس طرح سے محال ہے، اسی طرح سے ان کا جنت میں جانا بھی محال ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب جہنم کی مزید اور شدت کا بیان اگلی آیت کے الفاظ میں ہے، یعنی آیت نمبر 41 میں، سورہ الاعراف آیت نمبر 41 جو آگے آ رہی ہے، ان لوگوں کے عذاب کی اور بھی زیادہ شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی اہل جہنم کے لیے آگ کے گدے ہوں گے بچھانے کو، اور اسی کے لحاف ہوں گے اوڑھنے کو، اور اسی آگ کے اندر ان کا گزر بسر ہوگا۔ دیکھیے الفاظ پر تھوڑا غور کرتے ہیں، بڑے سخت ترین الفاظ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لفظ میہاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ میہاد کے معنی آتے ہیں فرش یعنی بچھونا، اور گواش غاشیت ان کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں ڈھانپ لینے والی چیز، ڈھانپ لینے والی چیز کے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا سب کا سب جہنم ہی ہوگا۔ دیکھیے جو آیت میں اس سے پہلی جو آیت کا جو حصہ تھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، اس طریقے کو عربی میں تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جو بالکل ناممکن ہو، جس کا ہونا ہی محال ہو۔ نہ یہ ممکن ہوگا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، اور نہ ہی اہل کفر کے لیے جنت میں جانے کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 42 کی طرف، اور اس آیت میں احکام خداوندی کی پیروی اور پابندی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ اور سنت ہے کہ جب بھی اہل جہنم کو بیان کیا جاتا ہے تو فوراً اہل جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب اہل جہنم کو بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے جو ایمان والے ہیں، تاکہ دونوں کے درمیان فرق اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ تو اب اگلی آیت جو ہے یعنی آیت نمبر 42، اس آیت میں احکام خداوندی کی پیروی کرنے والے اور پابندی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت ہی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی انسان کو صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ کسی لفظی ترجمہ تو ایسا ہوگا کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ہم اسی کا مطلب خیز ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی انسان کو صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہی ہوں گے جنت والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔
دیکھیے جو احکام شریعت ہیں، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، شریعت کے احکامات میں سہولتوں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔ دیکھیے اسی مضمون کو ہم سورہ بقرہ کے آخر میں بھی پڑھ چکے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها سے جو متعلق ہے۔ تو یہاں سے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ احکام جو شرعیہ ہیں، ان تمام احکام شرعیہ میں سہولتوں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے دخول میں ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ بھی فرما دیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی ایسا بوجھل کام نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے باہر ہی ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ جن کو دخول جنت کے لیے شرط کہا گیا ہے، وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ جی ہاں، جن کو شرط کہا گیا ہے دخول جنت کے لیے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے، وہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے جس کو انسان کر ہی نہ سکے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام شریعت کو ہر شعبے کے اندر نرم اور آسان کر دیا ہے۔ جیسا کہ بیماری، کمزوری، سفر اور دوسری انسانی ضروریات کا ہر حکم میں، ہر احکام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لحاظ رکھ کر آسانیاں دی ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ جب انسان کو عمل صالحہ کا حکم دیا گیا تو یہ احتمال تھا کہ اس کو یہ حکم اس لیے بھاری معلوم ہو کہ تمام اعمال صالحہ کا ہر جگہ پر ہر حال میں ادا کرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اس شبے کو ان الفاظ سے دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانی زندگی کے حالات کا جائزہ لے کر ہر حال میں اور ہر وقت میں ہر جگہ کے لیے مناسب احکام دیے ہیں جن پر عمل کرنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس آیت میں اور بھی بہت سارے نکات ہیں، انشاءاللہ ان کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں پر اس آیت نمبر جو 42 ہے، آج کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے، باقی اس کو ہم انشاءاللہ پیر کو کریں گے۔ اور اس سے پہلی جو آیت تھی آج کے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازے نہیں کھولتے ہیں، اور ان لوگوں کا جنت میں جانا ایسے ہی محال ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ جس طرح سے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔